إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 11ویں پارے کے اندر سورہ توبہ کی 122 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں، کیوں نہ اس طرح کیا جائے کہ ان کے ہر بڑے گروہ میں سے کچھ لوگ وہ اس لیے نکلیں تاکہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جس وقت اپنی قوم کی طرف واپس پلٹ کر آئیں تو انہیں ڈرائیں
تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے بچ جائیں اور ڈر جائیں۔ یہ آیت کریمہ ایسی صورت کے اندر ہے جو ساری کی ساری صورت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وارد ہوئی ہے، اور اس آیت کے آگے اور پیچھے جو دیگر آیات ہیں ان میں بھی جہاد اور قتال کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکل کر جہاد کرنے والے لوگوں کو دین کی سمجھ بوجھ اور اس کا علم ہونا ضروری ہے، ورنہ بغیر علم کے تلوار چلانے والے لوگ امت مسلمہ کے لیے ہی فتنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ آج اس کی ہم زندہ مثالیں اور شکلیں مسلمانوں کے ملکوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ جس وقت روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور تباہی اور بربادی مچاتے ہوئے پاکستان کے بارڈروں کے قریب پہنچ چکا تھا، یہ صوبہ کنڑ جس کی سرحد پشاور کے قریب پاکستانی خطے اور علاقے کے ساتھ لگتی ہے، باجوڑ ایجنسی کا علاقہ، اوپر چترال کے علاقے، اس ساری پٹی کے ساتھ ساتھ افغان بارڈر لگتا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں سے جہاد کرنے والے لوگ افغانستان پہنچے، پاکستان آئے، یہاں سے آگے روس کا مقابلہ کرنے کے لیے بارڈروں پہ گئے۔ خیر اللہ رب العالمین نے مجاہدین کے جہاد میں برکت ڈالی اور کچھ عرصے بعد روس اپنا سرخ انقلاب ساتھ لیتے افغانستان کی حدوں سے پار اپنے علاقے میں چلا گیا، لیکن وہ جہاد کرنے والے جو لوگ تھے ان میں سارے لوگ دین کے عالم اور دین سمجھنے والے نہیں تھے، دین کے احکام سے ناواقف بھی بہت تھے۔ جذبہ جہاد تھا، اللہ کی راہ میں شہادت مطلوب اور مقصود تھی، نیتوں کے سچے لوگ تھے، تو کئی اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر گئے اور کچھ باقی بھی بچ گئے۔ پھر ایک فتنہ مسلمانوں کے اندر پیدا کیا گیا، اور کافر ہمیشہ میدانوں میں جب مار کھا کر بھاگتے ہیں تو سازشوں کے جال بنتے ہیں۔ سازش اور چلاکی اور ہوشیاری میں، دھوکہ دہی میں یہ اپنا بہت کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک وار مسلمانوں پر یہ کیا گیا کہ لوگوں کی کم علمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے
کچھ ایسے لوگ بیچ میں گھسیڑ دیے گئے جو علم کے نام پر علماء اور مفتیوں کے پردے میں ظاہر ہوئے، اور انہوں نے لوگوں کی یہ ذہن سازی کرنا شروع کر دی کہ آپ روس کے خلاف لڑتے ہیں، آپ انڈیا کے خلاف لڑتے ہیں، ان سے بڑے کافر تو خود تمہارے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی تکفیر شروع کر دی، مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو کافر بنانا شروع کر دیا۔ جو شخص ایسی حکومتوں کے کسی بھی ادارے میں کام کرنے والا ہو، اداروں کی تکفیر کر کے اس کو بھی کافر بنایا، اور کہا کہ دور کے کافروں سے لڑنے کی بجائے قریب کے کافر کو مارو۔ قاتل الذین یلونکم من الکفار، یہ آیتیں یہاں فٹ کرنا شروع کر دیں کہ جو قریب کے کافر ہیں پہلے ان سے لڑو۔ پھر مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور آپ نے پاکستان میں ہی دیکھا کتنی قتل و غارت ہوئی، کتنے دھماکے ہوئے، کتنی مساجد ویران ہوئی، کتنے مدارس ہیں تباہ و برباد کیے گئے، اور ان کے ساتھ پھر جو اصلی دشمن ہے اس نے بھی اپنا بدلہ اور انتقام لینے کے لیے مسلمانوں کے مدارس کے اوپر حملے شروع کر دیے۔ ابھی آپ نے تازہ خبر سنی ہوگی کہ ایک مدرسہ میں صحیح بخاری پڑھ کر فارغ ہونے والے طلبہ، ان کی دستار فضیلت کی جا رہی ہے، طالب علم، ان کے ورثاء، وہ قال اللہ و قال الرسول کی صدا بلند کرنے والے لوگ ایک مدرسے میں اکٹھے ہیں، اور ان کے اوپر ڈرون حملہ کیا جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، قرآن کے حافظوں اور قاریوں کو، حدیث کے حفاظ کو یک لخت ختم کر دیا گیا۔ یہ سازشیں کفار کرتے ہیں۔ مسلمان کو اس بات پر اچھی بصیرت سے غور کرنا چاہیے کہ میرا میدان عمل ہے کیا، میں نے کس سے لڑنا اور کس سے نہیں لڑنا، میرے لیے کون کون سی سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں جس سے میں نے بچ کر نکلنا ہے۔ اللہ نے اسی لیے جہاد اور قتال کی آیتوں کے درمیان یہ 122 نمبر آیت ایسی ذکر فرمائی کہ سارے مومن نہ نکل جائیں، کچھ گروہ ایسے بھی تیار کرو جو دین میں تفقہ پیدا کریں، لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، دین سیکھیں، جس کے ساتھ اللہ خیر اور برکت کا اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ رحمہ 5 جگہوں پر حدیث لائے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو قرآن کے معانی سکھلا دیتا ہے، اس کو سنت کی عملی تعبیریں سمجھا دیتا ہے، وہ کتاب اور سنت جو اصل دین ہے اس کو سیکھ جاتا ہے۔ جب دین سیکھتا ہے، دین سیکھنے والا شخص بڑی گہری بصیرت رکھتا ہے۔
وہ بلا وجہ کسی مسلمان کو کافر قرار دے کر اسلام سے خارج نہیں کرتا، اور اگر کسی مسلمان سے کوئی فعل کفر سرزد ہو بھی جائے یا کوئی قول کفر اس کی زبان سے نکل بھی جائے تو بڑا غور کرتا ہے، کہیں کوئی ایسی بات تو اس شخص میں موجود نہیں ہے جو اس کو کافر ہونے سے بچاتی ہو۔ اس کو حد الوسع مسلمان رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے، اور کافروں کو مسلمان کرنے کی فکر میں ہوتا ہے، اس فکر میں نہیں ہوتا کہ جو مسلمان ہو گئے ان کو کافر بنا کے قتل کرنے لگ جاؤ۔ یہ فقاہت دین اسی لیے تو ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ احسان اور فضل دین کے اداروں کو حاصل ہے۔ کئی لوگ حکومت میں بھی اور میڈیا کے اوپر اینکر پرسنز بھی دینی اداروں کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ دینی ادارے کے کسی فرد بشر سے کوئی خطا اور غلطی ہو جائے اس کو اچھال کر دنیا میں نشر کرنے میں پیچھے نہیں رہتے۔ حالانکہ کیا خیال ہے غلطیاں صرف مدرسے والے ہی کرتے ہیں؟ غلطیاں صرف مسجد میں نماز پڑھنے والے ہی کرتے ہیں؟ جو مسجد میں نہیں آتے، مدرسے میں نہیں جاتے، وہ غلطیوں سے پاک اور مبرر فرشتے ہیں؟ ان میں ان سے کہیں گنا زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہاں کوئی اکا دکا واقعہ ہوتا ہے، وہاں روز سینکڑوں کی تعداد میں واقعات ہوتے، بلکہ وہ تو کھیلتے ہی ان واقعات کے ساتھ۔ انہوں نے تو علیاذ باللہ عورت کو اپنے کاروبار کا اشتہار بنا رکھا ہے، ان کی راتیں ہی رنگین ہوتی ہیں۔ جتنے بڑے بڑے وزراء، مشیر اور حکومتی عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، چند کوئی خاص لوگ جن پر اللہ کا فضل ہو بچے ہوئے ہوں، ورنہ اکثریت ان کی راتیں غلط کاریوں میں گزرتی ہیں۔ یہ بات کس سے ڈھکی چھپی ہے؟ اس پر باقاعدہ جو ہے مارکیٹ میں کتابیں دستیاب ہیں۔ ہمارے ملک کا کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر، مشیر ایسا نہیں ہوگا الا من رحم ربی جو سے بچا ہوا ہو۔ ہم ایسی کتابوں کو بھی جانتے ہیں جن کتابوں میں باقاعدہ ان کے معاشقوں کا ذکر ہے اور مارکیٹ میں ملتی ہیں، لیکن وہاں کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، کوئی میڈیا وہاں پر اپنا اثر نہیں دکھائی دیتا۔ آخر خیر کے دروازوں کو ہی بند کرنے کے لیے کیوں میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے؟ کیوں مسجد کے عالم اور قاری اور مدرسے کے استاد کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا استعمال ہوتا ہے؟ یہ سب سازشیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ جب بھی آپ پوری ہسٹری اسلام کی دیکھیں، مسلمانوں کے لیے خیر کے دروازے کھلے ہیں تو یہ مسجد اور مدرسے ہی رہے، ورنہ دوسرے لوگوں نے ملکوں کے ملک جو ہے کافروں کے قبضے میں دیے۔ آپ اپنے بر صغیر کی ہسٹری کو سامنے رکھ لیں، اس بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جو اسلام کا قافلہ داخل ہوا تھا اور ہندو دھرم کے خاتمے کے لیے عرب سے چلا،
وہ کسی یونیورسٹی کا، کسی اکیڈمی کا پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ محمد ابن قاسم وہ کسی آج کل کی یونیورسٹیوں کے طرز کے سکول کا فارغ نہیں تھا، وہ دینی ادارے کا طالب علم تھا، وہ قرآن پڑھنے والا تھا، وہ سنت رسول پڑھنے والا تھا، وہ محدثین کے ساتھ چلنے والے لوگوں میں سے تھا، جس نے وہاں سے اٹھ کر ہندوستان کے اندر داخل ہو کر اسلام کی فوجیں لا کر سندھ کا پورا خطہ اسلام کے ساتھ منور کیا۔ محمود غزنوی کس یونیورسٹی کا فارغ تھا؟ جس نے سومنات کا مندر توڑا وہ کس یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا؟ آپ کو قوموں کی صحیح قیادت کرنے والے لوگ بھی اسلام کی ہسٹری میں ملیں گے تو وہ مدارس اور مساجد کے پروردہ ہوں گے، اس لیے کہ یہاں بسنے والے لوگ اگر ان سے کبھی کوئی شر ہو بھی جائے خیر غالب ہوتی ہے۔ وہ قال اللہ و قال الرسول پڑھنے والے ہوتے ہیں، 5 وقت اپنے رب کے حضور خود بھی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی قوم کو بھی اللہ کے آگے جھکا رہے ہوتے ہیں۔ تو دین کے اندر تفقہ پیدا کرنے کی دعوت اللہ نے سورہ توبہ کے اندر دی ہے، اور اس دین کے سب سے پہلے معلم، استاد اور ٹیوٹر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے استاد بنا کر بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اللہ نے استاد بھیجا، کتنا کریم اور مشفق اور کائنات کے لیے رحمت بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت میں جو رب کی آیتیں پڑھ کے سناتے، کفر سے، شرک سے، گند سے، نجاست سے، معاشرے کی برائیوں سے قوموں کو پاک کرنے والے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن و سنت سکھانے والے معلم بنا کر بھیجے۔ تو پہلے معلم محمد رسول اللہ ہیں، پھر ان کے بعد ان کے خلفاء، اصحاب، تابعین، پھر تبع تابعین، ائمہ حدیث و فقہا کا ایک لمبا سلسلہ ہے جنہوں نے دین کے اس وراثت کو سنبھال کے رکھا ہے جو قوموں کے لیے خیر اور برکت کا باعث ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے دین پڑھنے والے لوگوں نے اسلام پہنچایا۔ اب پوری ہسٹری پہ غور کریں، جو جو علاقے فتح ہوئے وہاں غور کریں، فتوحات میں، جہاد کے میدانوں میں آگے آگے آپ کو دین کے اداروں سے اٹھنے والے لوگ ملیں گے۔ تو یہ تفقہ فی الدین ضروری ہے، کیوں؟ فتن سے بچاؤ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ تو قوموں کو گمراہ کیا گیا، مسلمانوں میں لوگ گھسیڑے گئے جو ان کو فتنوں سے دوچار کریں اور ان کی تعلیمات الٹ پلٹ کے رکھ دیں۔ مسلمان کو کافر اور کافر کو دوست بنانے کے چکر میں بڑے فتن کھڑے کیے گئے۔ ہمارے ملک میں خونوں کی ندیاں بہائی گئی اس سلسلے میں، لیکن اللہ کا شکر ہے اول روز سے اس پاکستان میں جب یہ فتنہ پیدا کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں، ہم نے اس تکفیر والے فتنے کے خلاف بڑا مفصل کام کیا ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے، اس موضوع کے اوپر لکھنے میں بھی اور بیان کرنے میں بھی ہمارے لوگ سب سے آگے ہیں۔
جب یہ فتنہ اٹھا سیالکوٹ کی سرزمین پر بڑے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، تو اللہ نے آپ کے اس بھائی کو توفیق دی، اور میرے ساتھ حافظ عبد الرحمن مکی حفظہ اللہ سیالکوٹ میں ہمارا پروگرام ہوا۔ پھر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس فتنے کے نقصانات اور اس کی شرعی حقیقت قوم کے سامنے رکھی، اور اللہ نے بڑے لوگوں کو بچایا جو اس فتنے کی بھیڑ چڑھ رہے تھے۔ پھر میری اس تقریر کے 1.5 سال بعد نیٹ کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی، مرجیت العصر، اور اس کتاب کا پھر نیٹ کے اوپر بہت چرچا کیا گیا۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے اس کتاب کے آنے کے فوراً بعد لکھنے والوں کو دعوت دی، کیونکہ نام اس پر غیر معروف بندوں کے لکھے ہوئے تھے۔ ہم نے نیٹ کے ذریعے بھی، خطابات کے ذریعے بھی دعوت دی لکھنے والوں کو کہ آؤ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کرو، کتاب و سنت کے دلائل کی روح سے گفتگو کر کے دیکھو کہ تمہارا موقف درست ہے یا جو بات ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اور اس کتاب سے کافر نے فائدہ اٹھایا، لکھوائی ہی اسی لیے گئی تھی۔ اور آج آپ کے علم میں یہ بات بھی عرض کرتا ہوں، امریکہ میں باقاعدہ ان کے ایک کانگریس کے پروفیسر سٹیفن ٹینکر نے ایک کتاب لکھی لشکر طیبہ کے حوالے سے، اور پھر میرا نام لے کر اسپیشل اس میں ایک مضمون چھپا جو میرے کتب خانے میں موجود ہے، اور اس میں میری سیالکوٹ والی تقریر کا باقاعدہ حوالہ دیا گیا۔ اور آج ہماری اس موضوع پر کوئی 1.5 درجن کے قریب کتابیں چھپ کر ملک پاکستان میں پہنچ چکی ہیں۔ ہم نے ہر ادارے میں، ہر سکول میں، یونیورسٹی میں، اور فوج میں، پولیس میں، سی آئی ڈی میں، ہر جگہ جو ہے اپنی کتابیں بھیجی کہ اس فتنے کو سمجھو۔ یہ مسلمانوں کو لڑانے والا فتنہ ہے، یہ مسلمانوں کو کافر بنانے والا فتنہ ہے، یہ مسلمان کے خون سے کھیلنے والا فتنہ ہے۔ اس کو سمجھو اور اس کے عواقب اور نتائج پہ غور کرو۔ کسی کو کافر کہنے کے اصول اور ضوابط، اس پر میری کتاب چھپی، مسئلہ تکفیر اور اس کے اصول اور ضوابط۔ کافر سے اگر کوئی مسلمان کسی کام میں مدد لیتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ کفر کب بنتی ہے، کبیرہ گناہ کب شمار ہوتی ہے۔ کفار کے تعاون کی شرعی حیثیت پر بھی ہماری کتاب چھپی۔ داعش کا فتنہ اٹھا، داعش کے خلاف بھی اللہ کی توفیق سے ہماری 3-4 کتابیں تباہ ہوئیں، اور ہم نے پوری طرح اپنے تقریروں میں، بیانات میں لوگوں کو سمجھایا کسی مسلمان کو کافر کہنا بہت بڑا جرم ہے۔ کسی مسلمان کو ملت اسلام سے بلا دلیل خارج کرنے کے نتائج بہت برے ہیں، اور اگر بالفرض کوئی مسلمان کافر ہو بھی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی اٹھے اور اس کو قتل کر ڈالے۔ یہ ہمارے کام نہیں ہے، یہ مسلمان حکمران کی ذمہ داریوں میں ہے، عوام کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ نہ عامت الناس کا یہ کام ہے کہ وہ کوئی ایسا فتویٰ صادر کریں جس سے مسلمانوں کے اندر افراتفری پھیلے اور کسی مسلم کو کافر بنا کر واجب القتل ٹھہرایا جائے۔ یہ اکابر علماء اور مفتیوں کا کام ہوتا ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی ہے، ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، جس کو قرآن کی الف و با کا پتہ نہیں وہ بھی فتویٰ دینے کے لیے دلیر ہوتا۔ حالانکہ صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین فتویٰ دینے میں جلد بازی نہیں کرتے تھے. تابعین فتویٰ دینے میں جلد باز نہیں تھے. کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا، کوئی بڑا عالم موجود ہوتا تو وہ اپنے سے اتار کر کہتا ان سے رجوع کرو. ان کے پاس جاتا، اس سے کوئی بڑا عالم موجود ہوتا تو کہتے اس سے پوچھو. حتیٰ کہ بعض اوقات وہ مسئلہ چلتے چلتے پہلے کے پاس ہی آ جاتا. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، آپ غور کریں صحابہ اہل علم کو کتنی ترجیح دیتے تھے. امام مالک کی موطا میں واقعہ ہے اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں بھی ہے. ایک آدمی سفر پر تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی. بیوی حاملہ تھی. دوران سفر عورت کو بچہ پیدا ہو گیا. اب ان کے پاس میاں بیوی تھے، کوئی اور فرد نہیں تھا، قریب کوئی دائی نہیں تھی، کوئی ایسی شکل نہیں تھی نصرت کی. تو ہوا یہ کہ اس نے دیکھا کہ عورت کو دودھ نہیں آ رہا اور بچہ دودھ سے بلک رہا ہے. بچہ اپنی ماں کی چھاتی کو منہ لگاتا ہے، دودھ نکلتا نہیں ہے. اس مرد نے اپنی بیوی کے اس حصے کو منہ لگا کر دودھ کھینچا، کچھ اس کے اندر چلا گیا. اب پریشان ہو گیا کہ کیا یہ عورت میرے لیے حلال رہی ہے یا حرام ہو گئی ہے. اب مسئلہ پوچھنے کے لیے علماء کی تلاش. خیر وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے نکلے تو ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری سے ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ. ابو موسیٰ اشعری کو ساری وہ کارگزاری سنائی جو واقعہ پیش آیا. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ عورت تیرے اوپر حرام ہو چکی ہے، اس کا دودھ تیرے وجود میں داخل ہو گیا، یہ تو ماں کے مرتبے پر آ گئی، حرام ہو گئی ہے. یہ مسئلہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا. انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ کس طرح کہتا ہے کہ حرام ہو گئی. حرام ہونے کے لیے جو بچے کی عمر کی مدت ہے وہ 2 سال ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں 2 برس پورے. دوسری جگہ ہے فصالہ فی عامین، بچے کی دودھ چھڑائی جو ہے 2 سالوں میں ہے. کہتے ہیں کہ جس مدت میں عورت بچے کی ماں بنتی ہے اور اس پر حرام ہوتی ہے تو 2 سال ہے، اور یہ تو بڑی عمر کا ہے، یہاں رضاعت ثابت نہیں ہوتی. ابو موسیٰ اشعری کو پتا چلا ابن مسعود یہ کہہ رہے، فوراً کہا لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم. جب تک عبداللہ بن مسعود جیسا عالم تمہارے اندر موجود ہو مجھ سے مسئلہ مت پوچھو. وہ بھی صحابی تھے بہت بڑے، لیکن کہا کہ ابن مسعود مجھ سے علم میں بڑے ہیں، وہ موجود ہیں تو مجھ سے مت پوچھو. اور ہمارے ہاں تو مفتی صاحب موجود بھی ہوں، عالم موجود بھی ہو، مقتدی آپس میں کوئی باہر شہادت فتویٰ دے کے ادھر ہی بھیج دیتے. پھر خاص طور پر جو مسائل عقیدے کے ہیں، جن پر کفر اور اسلام کا دار و مدار ہے، وہ انتہائی باریک اور خطرناک کئی مسائل ہوتے ہیں جس پر بندے کے ایمان اور کفر کا دار و مدار ہوتا ہے. علم والا بندہ بہت دور تک سوچتا ہے کہ اس شخص سے یہ کام ہو گیا ہے، اب یہ کیا کافر بنتا ہے یا کہ اس کے مسلمان رہنے کی کوئی شکل ہے. علماء نے بڑی احتیاط سکھائی. ملا علی قاری نے اپنی کتاب شرح الفاظ الکفر میں لکھا ہے، اگر کسی شخص کے اندر 99 وجوہات کفر کی موجود ہوں اور ایک وجہ اس کو مسلمان رکھتی ہو، مفتی کا کام ہے اس کو مسلمان رہنے دے.
کوئی ایک وجہ ایسی ہے جو اس کو کافر ہونے سے بچاتی ہے تو مسلمان کو کافر ہونے سے بچاؤ۔ میں سادہ سی مثال سے یہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک بندہ کفر بکتا چلا جا رہا ہے، آپ کی اور میری نظر میں وہ کفر ہے، اس کو نہیں پتا یہ کفر ہے، وہ لا علم ہے، وہ جاہل ہے، نہ اس کو کوئی بتانے والا ہے، نہ اس کو خود علم ہے۔ جو بات اس نے کی ہے وہ بات کفریہ، لیکن وہ کہنے والا کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جاہل اور لا علم ہے اس مسئلے سے، اور لا علم اور جاہل کے اوپر حکم نہیں لگے گا۔ تو اس طرح بہت سارے مسائل ہیں جن پر علماء دور تک سوچتے ہیں۔ یہ تفقہ فی الدین حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور اللہ کہتا ہے تم سارے ہی نہیں تو ہر طائفے، ہر قبیلے، ہر گروہ میں سے کچھ لوگ تو دین کی فقاہت کے لیے نکلو۔ اور میں یہی آج آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں، اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ اس چھوٹے سے ادارے میں تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے سال تو یہ تھا کہ رمضان المبارک میں 25 شعبان سے 25 رمضان تک ہم نے تفسیر کا دورہ یہاں رکھا۔ 70 سے زائد طالب علم ہمارے پاس تھے، طالبات بھی تھیں، کچھ عوام بھی بیٹھ جاتے تھے۔ اس دفعہ پہلا تو ہم دورہ حدیث رکھ رہے ہیں، وہی 25 شعبان سے 25 رمضان تک۔ اس حصے میں ہر شخص آ سکتا، جس کو بھی دین سیکھنے کا شوق ہے وہ ہمارے اس دورے میں آ سکتا، اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ پچھلے سال کی طرح ہی صبح 10 بجے سے ظہر تک، پھر ظہر تا عصر رخصت، پھر عصر کے بعد سے لے کر افطاری تک، اور جتنے طالب علم ہمارے پاس یہاں ٹھہریں گے انشاءاللہ ان کی افطاری کا، عصب ثابت اور سحری کا انتظام بھی یہاں ہی ہوگا۔ اور اس میں ہم کیا پڑھائیں گے؟ اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی اہمیت، حدیث اور سنت کی ضرورت، حدیث اور سنت کی شرعی حجیت، حدیث اور سنت کی ہسٹری اور تاریخ، حدیث اور سنت کے اوپر اعتراض کرنے والے لوگوں کے جوابات اور اس کی حقیقت، اور صحیح بخاری سے کچھ روزانہ احادیث اور ان کی شرح، اور اسی طرح حدیث کی جانچ پڑتال کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہم ایک ماہ کے اندر انشاءاللہ یہ 25 شعبان جو آ رہا ہے اس سے شروع کر کے 25 رمضان تک۔ پھر دوسرا کورس وہ لڑکے جو مدارس سے فارغ ہیں، جامعات کی تعلیم لے کر فارغ ہو چکے ہیں، یا کسی یونیورسٹی سے اس نے ایم اے عربی کر رکھا ہے یا فاضل عربی کیا ہوا ہے، اس کو عربی عبارت بغیر اعراب کے لکھی ہوئی پڑھنی آتی ہے، اس کے لیے ہم نے 2 سال کا کورس رکھا۔ 2 سال کے اندر اس کو بہت سارے عنوان ہیں جو مدرسے میں اس نے نہیں پڑھے ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم یہاں پڑھائیں گے، جس میں سے چند ایک یہ ہیں۔ قرآن کا ترجمہ تفسیر ایک دفعہ پھر گزاریں گے اس سے، ایک حدیث کی کتاب المنتقی پڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ پھر فتویٰ اور اس کے متعلقہ احکامات، قاضی کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کے مسائل سن کر فیصلہ کرنے کے لیے، قضاء کے متعلقہ احکامات، وراثت اور اس کے اصول اور ضوابط جو روزمرہ ہمارے گھروں کا مسئلہ ہوتا ہے، اور عقیدہ، اسلام کے اور کئی ٹاپکس ہیں، اس کا میں نے پورا نصاب بنا دیا، اور اکثر کتابیں وہ ہیں جو ہمارے مدارس میں بچوں کو نہیں پڑھائی جاتی۔ تیسرا کورس خواتین کے لیے ہے، اور اس میں مقامی خواتین اور طالبات کو بالخصوص 2 سال کا کورس ہم نے رکھا ہے ان کے لیے۔
اس میں قرآن پورا ترجمہ، تفسیر، حدیث کی 2 کتابیں، عقیدے کی 2 کتابیں ہیں، عربی گرامر کی 2 کتابیں ہیں، اور اس طرح اصول حدیث اور عربی زبان کی جو ہے نا پرکھ اور سوجھ بوجھ، اس کے اوپر کتب ہیں۔ یہ 2 سال کا بچیوں کا بھی ہم شروع کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ موقع دیا، جیسے جیسے کام پائے تکمیل کو پہنچے گا، پھر بچوں کا سکول بھی ہم نے شروع کرنا ہے، وہ بھی ہمارے عزم میں داخل ہے۔ اور سکول بھی ہم نے ایسا شروع کرنا ہے جس میں سکول اور مدرسہ جدا جدا نہ ہو۔ والدین کو یہ نہ ہو کہ بچہ سکول جائے کہ مدرسے جائے، ایک ہی جگہ پر وہ سکول بھی پڑھ رہا ہے، اسی جگہ پر دین کی تعلیم بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ جو ہم مدرسے کا نصاب کسی جگہ 7 سال کا، کسی جگہ 8 سال کا، اب کہیں 6 سال کا، اوسط لے لیں 7 سال، اور پہلی کلاس سے لے کر گریجویشن تک بچے کے 14 سال بنتے ہیں۔ تو ہم یہ کریں گے کہ وہ جو 7 سال کا نصاب ہے اس کو 14 سالوں میں تقسیم کریں گے، تاکہ وہ سکول کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم لیتا جائے، اور جب اس کے سرکاری امتحانوں کا وقت ہوگا، مڈل کا، میٹرک کا، یا اوپر جو ہے نا گریجویشن کا، وہ امتحان ہم انشاءاللہ اس کا گورنمنٹ کا دلوائیں گے، تاکہ والدین کو یہ بھی نہ ہو کہ بچے کو سند ملی کہ نہیں ملی، سرکاری سند بھی ہو اس کے پاس، پڑھ کے فارغ ہو، دین کا عالم بھی ہو، اور یہ بڑا آسانی کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ سمجھا اور سیکھا جا سکتا۔ نصاب الحمدللہ میں نے اس کا بنانا شروع کر دیا ہے، مدرسے کا کمپلیٹ میں نے کر لیا ہے، اور یہ جو سکول کا ہے عمارت مکمل ہونے تک انشاءاللہ یہ بھی نصاب اور افراد بندے ہم انشاءاللہ اس وقت تک تیار کر رکھیں گے۔ اب نا قدری اور نا شکری اللہ کی ہماری طرف سے ہوگی اگر ہم نے دین کے سکھانے کے اسباب میسر ہونے کے باوجود دین نہ سیکھا۔ انگلش اور عربی 2 زبانیں پہلی کلاس سے لے کر گریجویشن تک بطور زبان اور لینگویج پڑھائی جائیں گی، تاکہ بچہ مدرسے سے فارغ ہو تو اس کو عربی بولنے بھی آتی ہو، انگریزی بولنے بھی آتی ہو۔ جس بچے کو انگلش آتی ہو نا، اور ساتھ قرآن آتا ہو، حدیث آتی ہو، اس کو جس بھی میدان میں کھڑا کر دو وہ دین کا بڑا اچھا دائی ہوتا ہے۔ وہ انگریزی زبان میں یا عربی میں اگر بول سکتا ہے تو قرآن اور سنت کسی جگہ پر بھی کھڑا ہو کر وہ بیان کرے، کوئی شخص اس کو راہ سے ہٹا نہیں سکے گا۔ خرابی یہ ہوتی ہے سکولوں میں، یہ خرابی ہے کہ وہاں دین ہے ہی کوئی نہیں، کہیں ہے تو ناظرہ کی حد تک قرآن پاک رکھا ہے۔ مدارس میں یہ کمزوری ہے کہ اگر دین پڑھ رہے ہیں تو دنیا کی تعلیم جو ہے وہ ہے ہی نہیں، یا کہیں برائے نام ہے۔ بعض مدارس میں تو انگریزی کو لوگ جو ہے نا وہ کوئی کفر سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ زبان ہے، اور ہر زبان اللہ کی نعمت ہے۔ اختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا یہ اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ زبان کوئی بری نہیں ہے، کسی خطے اور علاقے میں جانے کے لیے اس خطے اور علاقے کی زبان کا آنا ضروری ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الجہاد کے اندر باقاعدہ زبانوں کے سیکھنے کا ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کئی علاقوں میں کی زبانیں سیکھنے کا کہا ہے۔ اس زمانے میں زیادہ زبان فارسی 7 عرب کے چلتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور اس طرح کئی صحابہ فارسی زبان جانتے تھے، کوئی لوگ آتے تھے اجمی میں بات کرتے تھے، یہ اس کی ترجمانی کرتے تھے۔ تو دین کے یہ ادارے ہمیشہ خیر کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آپ پوری کوشش کریں، جو آپ کے بچے بچیاں اچھا ذہن رکھتے ہیں، لائق ہیں، ان کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ،
ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پڑھاؤ، یہی چیزیں کل قیامت کو بھی کام آنی ہیں۔ آپ نے بچے پڑھا دیے، اپنے دنیا سے چلے گئے، آپ کے بچے آپ کے بعد جب تک دنیا کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے رہیں گے، اور جس بچے کو انہوں نے تعلیم دی ہوگی انہیں تو اپنا اجر ملے گا، اور آپ کو سارے ان لوگوں کا برابر کا اجر ملے گا، کیونکہ آپ نے اپنا بچہ تیار کیا، وہ آپ کی کمائی ہے۔ آگے درست کی کمائی پھیلتے پھیلتے کہاں تک بات جاتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم نے اپنی اولاد کو سب سے پہلے دین کی طرف لگایا، اس لیے کل قیامت والے دن اسی نے کام آنا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کے ساتھ میں جب جاؤں گے تو آخر کیا لے کے جائیں گے؟ رسول اللہ تو یہ دین ہی دے کر گئے تھے۔ خطبہ دیا تھا آخری حجۃ الوداع کے موقع پر، لاکھوں صحابہ اور افراد تھے، سب کو مخاطب ہو کر کہا، لوگو الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا میں تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ کیا میں تمہیں اللہ کا دین پہنچا چکا ہوں؟ سب نے کہا نام اللہ کے نبی، ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ مِنْكُمْ، میرے صحابیوں تم میں سے جو یہاں موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام اور دین ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ پھر صحابہ نے وہی کام کیا، ان کی اولادوں نے آگے وہی کام کیا، ان کی اولادوں سے بڑے بڑے امام پیدا ہوئے۔ یہ امام مالک ابن انس، امام محمد بن ادریس الشافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ تینوں جو بڑے چار اماموں میں سے ہیں، یہ تینوں عرب قبائل سے ہیں، اور ان کی اکثر زندگیاں مکہ اور مدینہ کی سرزمین پہ گزری ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ وہ عجم میں سے تھے، اللہ نے ان کو بھی بڑی فضیلت اور بڑا مقام دیا۔ بڑے بڑے اس کے علاوہ بھی امام اور محدث اور فقہا اور بڑے بڑے عمدہ لوگ اس دنیا میں آئے، اور جنہوں نے نام پایا دنیا میں، وہ نام انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے ملا۔ اسلام کی ہسٹری جب بھی آپ پڑھیں گے، آپ کو اسلام کی ہسٹری میں یہی صحابہ، تابعین، محدثین، فقہا، بڑے بڑے امام ملیں گے۔ فتنوں کے دور میں لوگوں کی رہنمائی کرنے والے بھی امام ہی آپ کو ملیں گے۔ اب امام حسن بصری سے کون سا وہ شخص ہے جو علم سے تھوڑی بہت بھی مس رکھتا واقف نہ ہو؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فتن کو پہچاننے والے بہت بڑے امام تھے، جو ہی فتنہ آتا تھا پہچان جاتے تھے کہ یہ بات فتنے کی۔ حتیٰ کہ امام ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے، امام حسن بصری فرماتے ہیں فتنہ جب آتا ہے علماء اس کو پہچانتے، عام لوگ نہیں پہچانتے۔ فتنہ جب آتا ہے تو علماء اس کو پہچان جاتے ہیں، اور فتنہ جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو جہلاء بھی اس کو جانتے ہیں۔ تو فتنوں کی پہچان علماء کرتے ہیں، دین والے لوگ کرتے ہیں، قرآن والے لوگ کرتے ہیں، سنت اور حدیث والے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دین سے واقفیت پیدا کیجئے، دین کو سمجھیے، اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سمجھائیے، اور دین کے جو مختلف کورس ہوتے رہتے ہیں، خود بھی اپنے عزیز و اقارب اور بچوں کو بھی اس میں لا کر دین سکھائیے۔ کل قیامت والے دن آپ کے پاس کوئی اللہ کے آگے عذر نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی دین سکھانے والا نہیں تھا۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دین، قرآن اور سنت سیکھنے کے آپ کے پاس مواقع موجود ہیں۔ آپ کسی وقت بھی ہمیں پکڑ کے بٹھا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ مجھے سمجھائے،
مجھے قرآن کی یہ آیت سمجھائیں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور سنت سمجھائیں۔ کل قیامت والے دن آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی بندہ نہیں تھا ہمیں بتانے والا۔ تو میرے بھائیوں، دین ہی آپ کی نجات کا باعث بنے گا، اور دین صرف وہ بندہ سیکھتا ہے جس کو رسول اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے۔ نبی پاک سے سچا پیار جس کو ہوگا وہ رسول اللہ کی باتیں سیکھے گا۔ تو اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے سب کے بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین باہمی لڑائی جھگڑوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شر اور فساد سے بچائے، قتل و غارت سے بچائے۔ اللہ ہمارے اس ملک کے پاکستان کی بالخصوص اور باقی دنیا کے تمام خطوں میں مسلمانان عالم کی بالعموم حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔